الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما کان یوم حنین، جب غزوہ حنین کا دن تھا، آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ناسن کچھ لوگوں کو فی القسمتی تقسیم میں، مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دی، ان کو زیادہ مال دیا. اور یہ اس لیے تھا کہ یہ نو مسلم تھے اور یہ جو ہیں وہ اپنے قبیلوں کے اشراف تھے، ان کے جو ہیں وہ سردار لوگ تھے، تو ان کے تالیف قلب کے لیے، تاکہ ان کا دل جو ہے وہ مزید اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے اور مزید اسلام کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم ہو جائے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی مال غنیمت کی تقسیم میں اور ان کو زیادہ مال عطا کیا. فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِئَةً مِّنَ الْإِبِلِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس جو ہیں ان کو 100 اونٹ دیے. وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن کو جو ہیں مثل ذلك، اسی طرح 100 اونٹ ان کو بھی دیے. وَأَعْطَى نَاسًا مِّنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، اور آپ نے عطا کیا، آپ نے عطیے دیے ناسن کچھ لوگوں کو، من اشراف العربی، عرب کے جو اشراف تھے ان میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے دیے. وآثرہم، اور آپ نے ان کو ترجیح دی یومئذ، اس دن یعنی غزوہ حنین کے دن، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، آپ نے ان کو ترجیح دی فی القسمتی، مال غنیمت کی تقسیم میں. فقال رجل، تو ایک آدمی جو ہے وہ کہنے لگا، واللہ، اللہ کی قسم، ان ہذہ قسمت، بے شک یہ تو ایسی مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے، ما عدل فیہا، اس میں عدل نہیں کیا گیا، اس میں انصاف نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ، یہ انصاف والی تقسیم نہیں ہے. اللہ اکبر. وما ارید فیہا، اور اس تقسیم سے ارادہ نہیں کیا گیا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کا. اللہ اکبر، کیسا اس نے جملہ کہا کہ اللہ تعالی، یعنی یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں تھی اور یہ عادلانہ تقسیم نہیں تھی. فقلت، تو میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا، واللہ لا اخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا، یہ تم نے جو بات کہی ہے نا، یہ تم نے بہت غلط بات کہی ہے اور میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ضرور بتاؤں گا. فأتیتہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فأخبرتہ، اور میں نے آپ کو اطلاع دی، بما قال، جو اس شخص نے کہا تھا. فتغیر وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. حتی کان کالصرف، یہاں تک کہ ایسے ہو گیا گویا کہ کانا، جیسے کہ وہ ہو، کالصرف، سرخ رنگ کی طرح. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا یہ بات سن کے، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرمائیں اس میں عدل نہ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، فمن یعدل، کون عدل کرے گا پھر، اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کا رسول بھی ہیں وہ بھی جب عدل نہ کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا. یعنی یہ جو ہے وہ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کون عدل کرے گا، اس سوال پوچھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بتانا، یہ مقصود ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جو ہیں وہ عدل کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو ہیں اگر وہ بھی عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا. یعنی ایسا نہیں ممکن کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ عدل نہ کریں. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل کرے. قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اور آزمائشوں میں جو ہے وہ ڈالا گیا ان کی قوم کی طرف سے. فصبر، تو انہوں نے صبر کیا.
یہاں پر ایک یہ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول زندگی کا واقعہ نہیں ہے کہ جب ابھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ مسلمان نہیں تھے اور اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا. یہ تب کا واقعہ ہے جب اسلام فتح مکہ کے بعد کا، یعنی اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر غالب ہو چکا تھا عرب کے اندر، جزیرہ عرب، مدینہ میں، مکہ میں، اور بہت سارے قبائل جزیرہ عرب میں غالب ہو چکا تھا اسلام. ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ کسی قسم کا شک اور شبہ جو ہے وہ رہ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طرح کی ہے اور آپ کی ذات کی صداقت کس طرح کی ہے اور آپ کیسے ہمیشہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کسی کو شک نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ جو باتیں کرنے والے ہیں وہ پھر بھی باز نہیں آئے. انہوں نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہا جو کہا. تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور آپ جیسی ذات کے بارے میں، جن کے بارے میں دور دور تک انسان جو ہے وہ کسی شک و شبہ میں بھی مبتلا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی جو ہے وہ ایسی کوئی تقسیم فرمائیں گے کہ جس میں عدل نہ ہو، یا کبھی وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے ان کی مراد جو ہے ان کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، جب ان کے بارے میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی، تو جو آپ سے نیچے ہیں درجے میں، جو دوسرے امت کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں جو ہے پھر وہ لوگ کیسے باتیں نہیں کریں گے. اور پھر خاص طور پر جو علماء ہیں، جو انبیاء کے ورثاء ہیں اور جن کے پاس وحی کا علم ہے، ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کیسے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ نتو خیرہ جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ علماء کو تان و تشنیع کا جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علماء کو تان و تشنیع کرے، علماء کو برا بھلا کہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی گمراہی کے سوداگر ہیں اور جتنے بھی اپنی خواہش نفس کے تحت گمراہی کو بیچنے والے لوگ ہیں، وہ تب تک اپنی گمراہی کو بیچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ علماء ان کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے وہ ان علماء کو سب سے بڑا اپنا دشمن تصور کرتا ہے اور پھر ان علماء کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ سنیں گے یعنی کوئی شخص کچھ بھی کرتے اس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہیں گے، ہاں لیکن اگر کسی عالم دین سے کوئی غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے لوگ جو ہے نا وہ کئی سالوں تک اس کو تان و تشنیع کا جو ہے وہ اس کو نشانہ بنائیں گے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور جو ہے وہ لوگوں کی محفلوں میں بات یہ ہوگی کہ سنا تم نے فلاں عالم دین نے کیا کیا، سنا تم نے فلاں مولوی جو ہے وہ اس طرح کا ہے. اس سے کیا مقصد ہے ان کا؟ اس سے مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ علماء کو زیادہ سے زیادہ تان و تشنیع کیا جائے تاکہ لوگ علماء سے متنفر ہوں، لوگ علماء کی بات سننا چھوڑیں، لوگ علماء کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے جانا چھوڑیں. کیونکہ جب لوگ یہ علماء کو چھوڑ دیں گے پھر ہی تو ہماری گمراہی بکے گی. اگر علماء جو ہیں وہ مضبوط کھڑے ہیں اور لوگوں کے اندر علماء کا تشخص جو ہے وہ برقرار ہے، لوگ اپنے مسائل کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے مسائل کے لیے علماء کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو طرح طرح کے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ برساتی کیڑے مکوڑے جو نکلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صبح و شام جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کون سنے گا اگر علماء کھڑے رہیں گے. اسی لیے وہ علماء کو سب سے پہلے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں یہاں پہ آپ کا اعلیٰ اخلاق نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کی باتیں سننے کے باوجود بھی آپ نے صبر کیا. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی، یعنی کیسی کیسی ان کو بھی تکلیفیں دی گئی ہوں گی. تو جو انبیاء کے ورثاء ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کریں، اور جو دین کے داعی ہیں لوگوں کی طرف سے ہونے والی طرح طرح کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے جہاں ضروری ہو وہاں دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جہاں خواہ بخواہ بحث برائے بحث ہو وہاں پہ ان کو صبر کا دامن جو ہے اسے تھام کے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آسانی کی دعا کرتے رہنا چاہیے.
آگے امام نووی، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور وقولہ، اور آگے امام نووی جو ہیں وہ اس کسرفی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا بکسر صاد المہملتی، یہ صاد کی زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، وہو صبغ احمر، اور یہ سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔